بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو اپنی صف میں شامل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی کالی بھیڑ ہم میں نہ گھس آئے۔ تو نے تو میرے بھائی اچھی خاصی منصوبہ بندی کر ڈالی بیٹھے ہی بیٹھے۔ یہ باتیں سوچنا جتنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کسے کسے یہ داستان سناتا پھرے گا اور کس کس کو اس کی سچائی کا یقین دلا سکے گا۔ تو فکر مت کرو جیلانی، وہ کسی دانا نے کہا ہے نا کہ 4 آدمی اگر ہم خیال ہو جائیں تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اب ہم 3 آدمی تو ہو ہی گئے ہیں، ایک کو اور ساتھ ملا لیں گے، پھر ہم 4 مل کر اپنے اپنے حلقہ احباب میں جا کر انہیں ہم نوا بنانے کی کوشش کریں گے، اور وہ نئے شامل ہونے والے اس سے آگے جا کر کام کریں۔ اسی طرح ایک سے دوسرے تک رسائی ہوتی جائے گی، اور بہت جلد ہمارا یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر لے گا۔ کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ کہتا تو ٹھیک ہے تو بھی، تیری بات دل کو لگتی ہے۔ میرے ذہن میں اسی لمحے سیٹھ قاسم کا نام ابھرا۔ وہ بھی شرافت علی کی طرح توبہ کر کے راہ راست اختیار کرنے کی بات کر رہا تھا مجھ سے۔ میں نے شرافت علی سے کہا، ایک اور نام یاد آیا ہے مجھے۔ اس لمحے تیری ہی طرح کے ایک اور شخص نے بھی اس راہ کو ترک کر دینے کی بات کی تھی مجھ سے۔ وہ بھی بہت بیزار سا تھا اس کام سے، کہہ رہا تھا اب وہ توبہ کر لینا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ کون ہے وہ؟ کس کا ذکر کر رہے ہو تم؟ کیا میں بھی جانتا ہوں اسے؟ شرافت علی نے پوچھا۔ ہاں تم نے ہی تو ملایا تھا یار اس سے مجھے، وہ اپنے سیٹھ قاسم کی بات کر رہا ہوں میں۔ کیا کہہ رہے ہو جیلانی؟ تمہیں دھوکہ تو نہیں ہوا ہے؟ وہ ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کبھی۔ نہیں پیارے بھائی، مجھے بالکل دھوکہ نہیں ہوا ہے۔ میرے کان بہت صاف تھے اس وقت، اور سماعت کی قوت بھی پوری طرح بحال تھی۔ اس نے مجھ سے تنہائی میں یہی باتیں کی تھیں، اسی لیے تم لوگوں کو اٹھا دیا تھا وہاں سے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس رات ڈنر کے بعد یہی بات کی تھی اس نے تم سے؟ شرافت علی کی حیرانی دیدنی تھی۔ اصل بات تو یہ نہیں تھی، جو باتیں کرنے کے لیے اس نے تنہائی حاصل کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے اس کا، مگر باتوں میں اس نے اپنے اس خیال کا بھی اظہار کر دیا تھا مجھ سے۔ کہتا تھا خدا نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میری پشتیں عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی ہیں اس کے سہارے۔ میں اس دلدل میں کیوں پھنسا ہوا ہوں؟ اس سے نجات حاصل کر کے سکون کا سانس لینا چاہتا ہوں میں۔ اور وہ اہم معاملہ کیا تھا یہ نہیں بتاؤ گے مجھے؟ حالانکہ ہمارے درمیان کوئی رازداری نہیں رہی، میرے خیال میں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے دوسروں سے چھپایا جائے، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے چھپائی پھرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو چند ماہ ہوئے امریکہ گیا تھا سیاحت کی غرض سے، وہ وہاں جا کر لاپتہ ہو گیا ہے، اور سیٹھ قاسم چاہتا ہے کہ میں امریکہ جا کر خاموشی سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کروں۔ اوہ یہ بات ہے؟ شرافت علی چونک کر بولا۔ اس نے کہا ہے تم سے کہ شاید سیاحت کے لیے گیا تھا امریکہ؟ ہاں یہی کہا تھا اس نے، مگر تم اس طرح کیوں پوچھ رہے ہو یہ بات؟ کیا جھوٹ بولا ہے اس نے مجھ سے؟ ہاں جھوٹا ہے وہ، صحیح بات نہیں بتائی ہے اس نے تجھے، اسی لیے اس نے تنہائی میں بات کی ہے تم سے۔ اچھا تو تم کیا جانتے ہو؟ صحیح بات کیا ہے؟ کیا اس کا بیٹا امریکہ نہیں گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گیا تو وہ امریکہ ہی ہے مگر سیاحت کی غرض سے نہیں۔ ڈاکٹر دمن کی طرف سے کچھ روپیہ ہے سیٹھ کا، اس نے کچھ مال بھیجا تھا دمن کو، اس کے آدمیوں نے اسے وصول بھی کر لیا تھا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی پولیس نے اس کے آدمیوں کو پکڑ لیا اور مال پر قبضہ کر لیا۔ دمن نے اسے بہانہ بنا کر اس کی ادائیگی روک دی، اس نے شاہد کو وہی رقم وصول کرنے بھیجا تھا۔ اچھا یہ بات تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دمن جو کہانی سنائی تھی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی؟ یعنی ڈاکٹر دمن نے بھی تمہیں کچھ بتایا تھا شاہد کے بارے میں؟ تو دمن کے پاس پہنچ گیا تھا وہ؟ ہاں اس نے بتایا تھا اس کے بارے میں، اور اس کے شناختی کاغذات اتفاقاً اس کے ہاتھ لگ گئے تھے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے پاکستان پہنچنے کا انتظام کر دیا تھا۔ یعنی تم جن کاغذات کے ذریعے پاکستان واپس آئے ہو وہ اسی شاہد کے تھے، قاسم کے بیٹے شاہد کے؟ ہاں تمہیں نہیں معلوم تھا کیا یہ جو تم اس طرح حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ میں نے اسے حیران ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ تو معلوم تھا مجھے کہ تم کسی شاہد حسین کے پاسپورٹ پر واپس آئے ہو، لیکن وہ سیٹھ قاسم کا بیٹا شاہد ہے یہ نہیں جانتا تھا میں۔ اور یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا پاسپورٹ وغیرہ تمہیں دے کر پاکستان بھیج دے گا اور خود وہیں کہیں رپوش ہو جائے گا؟
اس کی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے مجھے۔ کوئی آخر اسے ایسا کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چند لاکھ کی رقم جو اسے دمن سے وصول کرنا تھی ہضم کرنے کی خاطر غائب ہوا ہے تو یہ بڑی احمقانہ بات ہوگی۔ وہ سیٹھ قاسم کی کروڑوں کی جائیداد اور تمام دولت کا وارث ہو کر ایسی بات کیوں سوچے گا؟ تو تمہارا خیال ہے کہ وہ کسی وجہ سے خود ہی غائب ہو گیا ہے کہیں؟ میں نے سوال کیا۔ لوگ ایسا کہتے ہیں مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اترتی۔ میرا اب تک تو یہ خیال تھا کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ پہلے خیال تھا، یہ تمہارا اب خیال بدل گیا ہے کیا؟ میں نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب خیال بدل گیا ہے میرا۔ اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دمن نے اسے بے دست و پا کر کے ڈال دیا ہے کہیں، اور اس کے کاغذات پر تمہیں پاکستان بھیج کر سرکاری کاغذات میں اس کے واپس چلے جانے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ اب اگر وہ دمن کے چنگل سے آزاد بھی ہو گیا کبھی تو واپس پاکستان نہیں آ سکے گا، وہیں بھٹکتا پھرے گا سان فرانسسکو جیسی دراز ریاست میں۔ اس کے لیے کاغذات کے بغیر اپنی شناخت کرانا آسان نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی دانش میں بالکل صحیح اندازہ قائم کیا ہے، لیکن تم اس رذیل دمن کی درندہ خصلت سے واقف نہیں ہو پوری طرح۔ تمہارے اس اندازے سے کہیں بڑھ کر ذلیل آدمی ہے وہ۔ اس نے مجھے جو کہانی سنائی تھی اب میں اسے بالکل درست طریقے پر سمجھ رہا ہوں۔ اس کی ساری حقیقت عیاں ہو گئی ہے مجھ پر۔ اس کتے کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے شرافت علی۔ کیا سمجھا ہے تم نے؟ مجھے بھی بتا دو تاکہ میں بھی جان سکوں کچھ اس کے بارے میں، شرافت علی نے کہا۔ اس نے تو مجھے یہ بتایا تھا کہ شاہد پاکستان سے سیر و تفریح کی غرض سے امریکہ آیا تھا۔ وہ نیو یارک کے لنکن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں دو امریکی نوجوانوں سے اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ سان فرانسسکو لے آئے۔ یہاں آ کر سڑک پار کرتے ہوئے وہ گاڑی کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے اسے زخمی حالت میں دمن کے کلینک پہنچا دیا اور خود کہیں غائب ہو گئے۔ شاہد کی حالت اتنی نازک تھی کہ دمن کو اس کے بچنے کی 1% بھی امید نہیں تھی، پھر بھی اس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ شاہد کے مرنے کے بعد دمن نے اس کے کاغذات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ان کاغذات کو مجھے پاکستان بھیجنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ تمام چیزیں جن سے شاہد کی شناخت ہو سکتی تھی حاصل کر کے چھپا دیں اور پولیس کو اس کے زخمی حالت میں کلینک پہنچائے جانے کی اطلاع دے دی۔ پولیس جب کافی بھاگ دوڑ کے باوجود اس کے بارے میں کچھ نہ جان سکی تو اس نے شاہد کو لاوارث قرار دے کر اس کی تدفین کر دی اور یوں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن نیو یارک کے لنکن ہوٹل سے پولیس بیچاری اس ذلیل آدمی کی ظاہری شناخت سے شرافت سے دھوکہ کھا گئی اور اسے لاوارث قرار دے کر دفن کر دیا۔ اس طرح اس کتے نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے، یعنی سیٹھ قاسم کا روپیہ ہضم کیا، شاہد حسین کے گردے بیچ کر مزید مال کمایا اور اس کے کاغذات کے ذریعے مجھے یہاں بھیج کر وہ ہیرے بھی اسمگل کر دیے۔ دیکھا کیسا سور کا بچہ ہے وہ، یہودیوں کا زر خرید غلام۔ یعنی وہ سیٹھ قاسم کا بیٹا قتل ہو چکا ہے، مر چکا ہے وہ، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ ہاں بھائی یہی کہہ رہا ہوں میں نے، اور تم نے سننے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے، اسے دمن ہی نے قتل کیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے جیلانی، برباد ہو گیا ہے وہ سیٹھ قاسم، تو ایک ہی بیٹا تھا اس کا، اسے اس ظالم نے یوں چھین لیا، اس سے صرف چند نوٹوں کی خاطر جان لے لی ہے اس نے۔ اس غریب کی کیا کمی ہے اس رذیل دمن کو دولت کی؟ کس کے لیے لگا رہا ہے وہ دولت کے انبار؟ اف خدایا، ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں تو نے اس دنیا میں۔ ہاں یار شرافت علی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، رذیلوں کو جب اختیار مل جاتا ہے تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں وہ۔ رزق حرام آدمی کو انسان نہیں رہنے دیتا ہے میرے یار، اور وہ کمینہ تو مجسم حرام ہی حرام ہے۔ ہاں بھائی گرہ میں باندھ لے یہ بات اور عبرت حاصل کرتا رہ اس سے، اسی لیے بار بار حرام سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو اور انہیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن تم نے دیکھا یہی معمولی سی بات آدمی کو درندہ بنا دیتی ہے۔ ایک دن آبی نے ناصحانہ انداز میں کہا، میں نے ہنس کر کہا تو چپ بیٹھا رہے واعظ کی اولاد، تو نے تو جیسے زندگی میں کبھی حرام کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، بڑے خون پسینے کی کمائی کھاتا رہا ہے نا تو، اسی لیے تو پولیس پیچھے پھرتی ہے، آنکھیں بند کر کے سیدھی دوڑائے چلا جا رہا ہے۔ اس راہ پر گاڑی کو
کچھ ہوش بھی ہے تجھے؟ ہم آ کہاں گئے ہیں؟ فکر مت کر بچے، تجھے تو میں نے سیدھا دریائے سندھ میں لے جا کر غوطہ دینا ہے، تبھی آنکھیں کھلیں گی تیرے، ایسے تھوڑی نظر آئے گا تجھے، کچھ دیکھتا نہیں ہے؟ شکارپور کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں ہم، اور آگے وہ سڑک آنے والی ہے جو ہمیں سیدھی بگاڑی نہر پر لے جائے گی، ادھر ہی ڈال دوں گا میں گاڑی کو، اور نہر عبور کر کے سیدھے متھل گاؤں جا نکلیں گے ہم، بالکل اسی جگہ جا ٹھہریں گے جہاں اس لاکھو لاشاری نے حویلی کھڑی کر رکھی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سارا راستہ کٹ گیا اور ہمیں باتوں میں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ باتیں بھی تو ایسی ہی شروع کر دی تھی تو نے، جنہوں نے ہوش گم کر کے رکھ دیے تھے ہمارے۔ شکر کر منزل پر خیریت سے پہنچا رہا ہوں تجھے، اور کئی بار چاہا تھا کہ کسی تناور درخت سے دے ماروں گاڑی کو۔ اتنا غیرت مند کب سے ہو گیا ہے تو کہ ایسی باتوں پر خودکشی کرنے کو جی چاہنے لگا ہے تیرا؟ اوے چپ کر جا، دیکھ جلانی غصہ دلائے گا مجھے تو یہ اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہی ہے میرے۔ نہ میرے بچے، نہ ایسی باتیں نہ کر بیٹے، ابھی تو بڑے کام کرنا ہے ہمیں تجھے ساتھ رکھ کر۔ تو مر گیا تو میں اکیلے کیسے کر سکوں گا یہ سارے کام؟ بھائی شرافت علی تو ہی سمجھا یار اس آتش زیر پا کو۔ چپ ہو جا یار، تو نے تو مجھے الجھا کے رکھ دیا ہے۔ بری طرح سے کیسی غفلت کی نیند میں ڈوبا ہوا تھا میں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی کہ دولت حاصل کرنے کی دھن میں کس گٹر میں جا اترا ہوں میں، اور یہ جو الزبتھ تیرے ساتھ لگ کر آئی ہے یہاں تک، اور جس طرح اپنے خاص آدمیوں سے متعارف کرا رہی ہے تجھے، اس کے پس پشت کوئی بہت ہی اہم مقصد کار فرما نظر آتا ہے مجھے۔ یہ لوگ بہت زیادہ ہی اعتماد کر رہے ہیں تجھ پر، جبھی تو اس جیرالڈ کو بے نقاب کر دیا ہے تجھ پر۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا اصل نام جیرالڈ ہے، پر الیگزینڈر ہی کے نام سے جانتے ہیں اسے، اور جرمن صنعت کار کے طور پر پہچانا جاتا ہے وہ۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اب کیا باقی رہ گیا ہے سمجھنے کے لیے؟ کون سی بات سمجھنا چاہتا ہے بڑے بھائی؟ میں نے پوچھا۔ وہ جیرالڈ یا الیگزینڈر جو بھی ہے، وہ تمہیں اور اسحاق کو بابا صاحب کے آستانے پر کیوں لے گیا تھا؟ بابا صاحب کی اصلیت کیا مطلب ہے تیری اس بات کا؟ اب کوئی اور انکشاف کرنا چاہتا ہے کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اوے انکشاف کے بچے، تیرا وہ بابا اسحاق بہروپیہ ہے، آدمی ایک دم فراڈ ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ کیا کہہ رہا ہے غلام جیلانی؟ توبہ کر، خدا سے معافی مانگ، ایسے کامل بزرگ پر بہتان باندھ رہا ہے، کون یقین کرے گا اس بات پر؟ اور سامنے ایسی بات کی تو نے تو ان کا عقیدت مند زندہ نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ مجھے ضرورت ہی کیا ہے کسی سے کچھ کہنے کی؟ تو تھا تو میں نے بتا دیا، تجھے یقین نہیں آتا تو نہ کر مجھ پر، فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے اسے اور جو باتیں کی ہیں وہ غلط نہیں ہیں، وقت آنے پر سب سے پہلے اسی کی گردن اڑانا ہے مجھے۔ وہ بہروپیہ ہی یہاں ڈوریاں ہلا رہا ہے بیٹھا ہوا، اصل آدمی تو وہی ہے۔ کیا دیکھا تھا تم نے وہاں، اور کیا باتیں کی تھیں بابا صاحب نے تم سے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جس سے تم ملے ہوگے۔ دیکھو شرافت علی، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا ہوں کہ تم میری ہر بات کو بے چون چرا تسلیم کرتے جاؤ۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے میری کسی بات پر تو اچھا یہی ہے تم خود معلومات حاصل کرو اس کے بارے میں اپنا اطمینان کرنے کے لیے۔ ویسے مجھے پورا اطمینان ہے۔ اس سلسلے میں لیزی اور جیرالڈ سے مسٹر آئزک کہہ کر مخاطب کر رہے تھے مجھ سے، انہوں نے اس کا تعارف آئزک ہی کی حیثیت سے کرایا ہے۔ انہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ میں ان سب کی اصلیت سے آگاہ ہو چکا ہوں اور انہیں صرف منشیات کے سمگلروں کی کسی بڑی تنظیم سے وابستہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان کے عزائم سے بھی پوری طرح آگاہی رکھتا ہوں، تو وہ کبھی میرے سامنے اسے اس کے اصل نام سے مخاطب کرنے کی غلطی نہ کرتے اور نہ ہی مجھ پر اس درجہ اعتماد کرتے۔ بہرحال تمہیں اختیار ہے کہ میری جو بات تمہیں مشکوک معلوم ہو اس کی حقیقت جانے بغیر اس پر یقین مت کرو۔ آدمی کو کسی طرف سے شک و شبے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ میں شک نہیں کر رہا ہوں تم پر، نہ یہ خیال ہے میرے دل میں کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو۔ بات صرف اتنی ہے، بابا اسحاق کو عوام میں جو مقام حاصل ہے اور جو شہرت ہے، ان کی تمہاری باتیں اس سے بالکل ہی متضاد ہیں۔ یہ بات ذہن قبول نہیں کر رہا ہے کہ ایک ایسا نیک نام اور دیندار شخص فراڈی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ ساری عبادت و ریاضت، سارا زہد و تقوی دکھاوا ہے
اور وہ شخص حقیقتاً مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، افراد کو خود کو فنا کر دینا پڑتا ہے، مٹی میں ملا دینا پڑتا ہے، اپنی ذات کو سارے عیش و آرام تاج کے جفا کشی اختیار کرنی پڑتی ہے، تب کہیں کئی نسلیں گزرنے کے بعد سربلندی نصیب ہوتی ہے۔ تمہارے جیسے تن آسان لوگ جنہیں دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کے عیب گنانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہی دیکھو، یہ یہودی ایک قوم کی حیثیت سے خود کو منوانے اور اپنے لیے ایک ملک حاصل کرنے کے لیے کتنی صدیوں سے جدوجہد کر رہے تھے، جہاں جاتے تھے دتکارے جاتے تھے، بیشتر ممالک سے نکالے گئے، کئی ملکوں میں ان کا داخلہ بند کیا گیا، مگر یہ لوگ تھک کے نہیں بیٹھے کبھی، اور بالآخر اپنے لیے ایک ملک حاصل کر ہی لیا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھے ہیں، اب اقوام عالم پر برتری حاصل کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں، دوسروں کو کمزور اور خود کو طاقتور بنانے کے لیے سارے حربے سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہی حال رہا، آنکھیں کھول کر اپنے اطراف ہونے والے تماشوں کو سمجھنے کی بجائے یوں ہی بندر بانٹ میں مصروف رہے ہم، تو ایک روز وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بالکل درست کہا ہے، جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خود ہی خیال نہ ہو، خدا اس کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ بڑی دانشوروں جیسی باتیں کرنے لگا ہے جیلانی، تیرا تو یار حلیہ ہی بدل گیا ہے، بالکل کیا بن گیا ہے تو۔ میری آنکھیں کھل گئی ہیں آبی، نیند ٹوٹ گئی ہے میری۔ اور جب آدمی آنکھیں کھول کر دیکھنے اور ماحول کو سمجھنے لگتا ہے تو خود بخود دانش بھی آ جاتی ہے اس میں، اور لوگ دانشور کہنے لگتے ہیں اسے۔ اسی لمحے ہماری کار اس سڑک کے موڑ پر جا پہنچی جو نہر کی طرف جاتی تھی۔ آبی نے کار کو اس سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا، لے بھائی آ گئے ہم اب منزل کے قریب، بس یہی کوئی آدھا پونا گھنٹہ اور لگے گا ہمیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3 بجنے میں چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے، لیکن صبح ہونے میں ابھی خاصی دیر تھی۔ میں نے آبی سے کہا، یار ابھی تو دن کا اجالا پھیلنے میں بہت دیر ہے، میں سمجھتا ہوں رات کے اس پہر میں لاکھو لاشاری کی حویلی کا بوہا کھڑکانا کچھ مناسب نہیں ہوگا، دن کی روشنی میں ہی پہنچنا چاہیے ہمیں وہاں۔ ایسا کیوں سوچ رہا ہے تو؟ کیا تیرا خیال ہے وہ لوگ رات کے اس پہر میں دروازہ نہیں کھولیں گے ہمارے لیے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کر یار، ہمیں ابھی وہاں کے حالات کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ اس حیدر سے یہی تو معلوم ہوا ہے نا کہ آسیہ سکھر گئی ہے لاکھو لاشاری کی طرف، لیکن یہ تو پتہ نہیں ہے ابھی کہ وہ وہاں پہنچی بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ ابھی نہیں پہنچی ہوگی تو ہم خواہ مخواہ حجاب بڑھیں گے ان سے اور ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے ڈالیں گے ان کو، اور اگر اس نے وہاں پہنچ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے تو وہ پہلے ہی سے تیار ہوں گے اور ہمارے پہنچتے ہی سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چھاپ لیں گے ہمیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ راستے میں کہیں رک کر پہلے ہمیں لاکھو کی حویلی کے حالات معلوم کرنا چاہیے، پوری آگاہی کے بغیر قدم نہیں دھرنا چاہیے اس حویلی کے اندر۔ ہاں یہ تم نے ٹھیک سوچا ہے جیلانی، پوری طرح معلومات حاصل کیے بغیر نہیں گھسنا چاہیے ہمیں وہاں۔ شرافت علی نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے ہولے سے کہا، اندھیرے میں کہیں ہم مارے ہی نہ جائیں وہاں جا کر۔ پھر ایسا کار یار ابھی راستے میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے چلتے ہیں، کہیں کوئی سرائے یا مسافر خانہ قسم کی کوئی جگہ نظر آئے تو ادھر ہی لے چلنا گاڑی کو، رات کا بقیہ حصہ تو وہیں گزار لیں گے ہم۔ میں نے آبی سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتا ہے پچھلی بار جب ہم ادھر آئے تھے تو میں نے اس سڑک کے ساتھ ہی ایک ایسی جگہ دیکھی تھی جہاں مسافروں کے آرام اور دیگر چھوٹی موٹی ضروریات کا کچھ انتظام کر رکھا تھا کسی نے۔ اگر اب بھی قائم ہے وہ تو وہیں رک جاتے ہیں ہم۔ ذرا غور سے دیکھتے ہوئے چلنا، رات کے اندھیرے میں مشکل ہی سے نظر آئے گی وہ جگہ۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے چلتے ہیں، تو گاڑی کی رفتار دھیمی کر دے، بس آرام آرام سے ٹہلنے کے انداز میں چلتا رہ۔ آبی نے کار کی رفتار بہت کم کر دی اور اسے رینگنے کے انداز میں آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا۔ شرافت علی نے کہا، دیکھو بھائی، مروا نہ دینا، کہیں جہاں بھی رکو یہ اطمینان کر لینا پہلے کہ وہ کوئی ایسی ویسی جگہ نہ ہو، یہ علاقہ بہت ہی مخدوش معلوم ہو رہا ہے، مجھے ایسا نہ ہو کہ ہم بس آرام ہی کرتے رہ جائیں قیامت تک کے لیے۔ کیسی بزدلی کی باتیں کر رہا ہے بھائی تو؟ اگر اتنی ہی جان عزیز تھی اپنی تو ہمارے ساتھ گھر سے کیوں نکل آیا بچے؟ تجھے پتا نہیں کچھ؟ ہم تو یوں ہی زندگی سے عاجز آئے ہوئے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ کسی نیک مقصد میں استعمال ہو جائیں، عاقبت سنور جائے گی ہماری اور جنت میں کوئی جھونپڑی ڈالنے کی جگہ ہی الاٹ ہو جائے گی ہمیں۔ آبی نے کہا،